السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے دوستو، چیٹی ایک ننھا سا کیڑا ہے جس کا تذکرہ قرآن پاک میں بھی آیا ہے، جس کے نام پر اللہ تبارک و تعالی نے پوری سورت نازل فرمائی، یعنی سورہ نمل۔ یاد رہے، نمل چیٹی کو کہتے ہیں۔ میرے پیارے بھائیوں بہنوں، جس گھر میں چیٹی ہو، عموماً اس گھر کے لوگ چیٹیوں سے پریشان ہو جاتے ہیں اور انہیں گھر سے نکالنے کے لیے طرح طرح کے ٹوٹکے تلاش کرتے ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ایک ایسے گھر کے بارے میں بتانے والے ہیں جس گھر سے چیٹیاں نکلنا بند نہیں ہوتی۔ یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد چیٹیوں کے ساتھ جو آپ کی دشمنی ہے وہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی۔ یہ حقیقت جاننے کے لیے آپ آخر تک اس کی ویڈیو پورا لازمی ضرور دیکھیں۔ آئیے ہم اس گھر کی حقیقت بتائیں جس گھر سے چیٹیاں نکلنا بند نہ ہوں۔ لیکن اس سے پہلے ایک چیٹی اور حضرت سلیمان علیہ السلام کا ایک واقعہ سنا دیتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ ایک دن حضرت سلیمان علیہ السلام دریا کے کنارے بیٹھے اللہ کے قدرت کے نظارے عطا فرما رہے تھے۔ تبھی دیکھتے ہیں کہ ایک چیٹی اپنے منہ میں دانہ لیے رزق لیے دریا کے کنارے جا رہی تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام دیکھ رہے تھے اور چیٹی آہستہ آہستہ دریا کے کنارے جا پہنچی۔ اس دوران آپ علیہ السلام نے ایسا دیکھا، چیٹی جب دریا کنارے پہنچی تبھی دریا میں سے ایک مینڈک باہر نکلا اور اس نے اپنا منہ کھولا اور چیٹی مینڈک کے منہ میں چلی گئی اور مینڈک واپس دریا کے اندر چلا گیا۔ یہ سب منظر اللہ کے نبی دیکھ رہے تھے۔ پھر کچھ دیر بعد مینڈک باہر نکلا، پھر منہ کھولا اور چیٹی اس کی منہ سے باہر آ گئی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب غور کیا تو ایک فرق نظر آیا کہ جب چیٹی مینڈک کے منہ میں گئی تھی تو اس کے منہ میں دانہ تھا، رزق تھا، جو اب نہیں ہے۔ دوستو، جیسا کہ آپ کو پہلے ہی بتایا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام تمام چرند پرند سے بات کیا کرتے تھے اور چیٹی سے طلب کیا، پوچھا کہ کیا معاملہ ہے، تم کیا کر رہی ہو؟ ابھی تم دانہ لے کر مینڈک کے منہ میں گئی تھی، تم کہاں گئی تھی؟ چیٹی نے کہا، اے پیغمبر خدا، اس دریا کے اندر جا کر ایک بڑا سا پتھر ہے، اس کے اندر ایک کیڑا رہتا ہے۔ اللہ پاک نے اسے اس مقام پر پیدا کیا ہے کہ وہ باہر نہیں نکل سکتا، وہی اس کی کل کائنات ہے۔ مجھے اللہ پاک نے اس کام پر مقرر کیا ہے کہ میں اس کو کھانا پہنچاؤں۔ قادر مطلق نے اس مینڈک کو مامور کیا ہے۔ مینڈک روز مجھے اپنے منہ میں لے کر پانی سے ہوتا ہوا اس پتھر کے پاس لے جاتا ہے۔ مینڈک اپنا منہ اس پتھر کے سوراخ کے پاس لے جاتا ہے، پھر میں اس سے باہر نکلتی ہوں اور اس کیڑے کے پاس جاتی ہوں۔ جو اناج میرے منہ میں ہوتا ہے وہ اناج اس کے پاس دے دیتی ہوں۔ پھر مینڈک میرا انتظار کرتا ہوتا ہے، پھر واپس سے میں اس کے منہ میں داخل ہو جاتی ہوں۔ یہ پانی میں تیرتا ہوا مجھے واپس باہر نکال دیتا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس سے پوچھا، جب تم اس کے لیے کھانا لے جاتی ہو تب تم نے اس کی کبھی گفتگو سنی ہے؟ چیٹی نے کہا، ہاں، جب میں اس کے لیے کھانا لے کر جاتی ہوں تو ہر روز اس کے منہ سے گفتگو سنتی ہوں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے دریافت کیا اور پوچھا کہ اس کی گفتگو کیا ہے؟ تو چیٹی بولی، وہ کیا کہتا ہے؟ چیٹی بولی، وہ کہتا ہے، اے وہ ذات جس نے سمندر کی گہرائی میں اس پتھر کے اندر بھی مجھے نہیں بھلایا، اپنے مومن بندوں پر اپنی رحمت نہ بھولنا۔ میرے پیارے مسلمان بھائیوں بہنوں، یہ تھا چیٹی اور حضرت سلیمان علیہ السلام کا واقعہ۔
ہم آپ کو چیٹی کا ایک اور دلچسپ واقعہ بھی سنائیں گے، لیکن اس سے پہلے میں یہ بتاتی ہوں کہ گھر سے چیٹیوں کا مسلسل باہر نکلنا کس بات کی طرف اشارہ دیتا ہے۔ تو غور سے سن لیجیے۔ اہل دانش کے مطابق جس گھر سے چیٹیاں نکلنا بند نہ ہو اس گھر میں رزق کی فراوانی کی نشانی ہے۔ میرے بھائیوں بہنوں، اب آپ خود ہی سوچ لیجئے، ہمارے گھروں میں موجود چیٹیاں کیا بتاتی ہیں، لیکن افسوس ہم ان کو بھگانے کے چکر میں رہتے ہیں۔ ہماری بہنیں ٹوٹکے تلاش کرتی ہیں کہ جن سے چیٹیاں ختم ہو جائیں، تو خدا را ایسا مت کریے، اپنے گھروں سے چیٹیاں مت نکالیے۔ یہ آپ کے گھر کے رزق کی فراوانی کی وجہ سے ہیں، وہ اپنے حصے کے رزق کے لیے آپ کے گھر میں موجود ہوتی ہیں۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ چیٹیوں کو خطرناک طریقے سے قتل نہ کیا جائے، بلکہ یہ تو آپ کے رزق کی فراوانی کی طرف اشارہ کرتی ہیں۔ ان کو دیکھ کر ان سے دشمنی نہیں کرنا چاہیے اور انہیں مارنا بھی نہیں چاہیے۔ میرے پیارے بھائیوں بہنوں، آپ نے چیٹی کے حوالے سے یہ دلچسپ بات سن لی۔ اب آپ کو حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور کا ایک اور چیٹی کا واقعہ سنانے جا رہے ہیں کہ جس کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں بھی ارشاد فرمائی ہے۔ روایت میں آتا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام جب اپنی لشکروں کو لے کر چلے تو ایک مقام پر گزر ہوا جہاں چیٹیوں کا لشکر تھا۔ ایک چیٹی نے حضرت سلیمان علیہ السلام کا لشکر دیکھ کر دوسری چیٹیوں سے کہا، جاؤ اپنے سوراخوں میں چلی جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ لشکر سلیمان چلتا ہوا تمہیں رون ڈالے۔ حضرت حسن فرماتے ہیں اس چیٹی کا نام ہرمز تھا، یہ بنو شعبان کے قبیلے سے تھی اور تھی بھی لنگڑی۔ خوف ہوا کہ کہیں رونگ دی نہ جائیں گی اور پس جائیں گی۔ یہ سن کر حضرت سلیمان علیہ السلام کو تبسم یعنی ہنسی آ گئی اور اسی وقت اللہ سے دعا کیا، یا اللہ مجھے اپنی نعمتوں کا شکر کرنے کا الہام کر جو تو نے مجھ پہ انعام کی ہیں، مثلاً پرندوں حیوانوں کی زبان سکھا دینا وغیرہ، نیز دو نعمتیں تو نے میرے والدین پہ کی ہیں، وہ مسلمان مومن ہوئے وغیرہ، مجھے نیک عمل کرنے کی توفیق دے جن سے تو خوش ہو، اور جب میری موت ہو تو مجھے نیک بندوں میں ملا دے جو تیرے دوست ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام چونکہ جانوروں کی بولیاں سمجھتے تھے تو اس کی بات بھی سمجھ گئے اور بے اختیار ہنسی آ گئی۔ میرے پیارے بھائیوں، اللہ کو چیٹی کی یہ ادا بہت پسند آئی اور اس نے اپنے قبیلے کی باقی چیٹیوں کی فکر کی، لہٰذا اللہ رب العزت نے اس چیٹی کا تذکرہ قرآن کریم میں بھی فرمایا ہے اور اس چیٹی کے نام پر پوری سورت نازل فرمائی۔ پیارے دوستو، حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور کی ایک اور چیٹی کا واقعہ ملتا ہے۔ ابن امی حاتم میں ہے کہ ایک مرتبہ حضرت سلیمان علیہ السلام بن داؤد علیہ السلام استقصاء کے لیے نکلے تو دیکھا کہ ایک چیٹی اپنے پاؤں آسمان کی طرف اٹھائے ہوئے دعا کر رہی ہے، اے اللہ ہم بھی تیری مخلوق ہیں، پانی کی محتاجی ہمیں بھی ہے، اگر تو نے پانی نہ برسایا تو ہم ہلاک ہو جائیں گے۔ یہ چیٹی کی دعا سن کر آپ نے لوگوں میں اعلان کیا، لوٹ چلو، کسی اور کی دعا سے ہی تم پانی پلائے گئے۔ اس سے معلوم ہوا کہ اللہ کی اور تمام مخلوقات اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے اور اللہ سے دعائیں بھی مانگتی ہیں، اللہ کو پکارتی ہیں، لیکن آج افسوس مسلمان غفلت میں ڈوبا ہوا ہے، اسے اللہ سے مانگنے کا، اللہ سے باتیں کرنے کا
وقت نہیں ملتا، یہ سب خسارے کی بات ہے۔ میرے پیارے مسلمان بھائیوں بہنوں، آپ اس ویڈیو کو اپنے دوستوں میں آگے شیئر ضرور کریں۔ ویڈیو پسند آئی ہوگی تو لائک ضرور کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی لگے بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ ہماری آنے والی تمام ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ تک مل سکے۔ آج کی اس ویڈیو میں بس اتنا ہی، ملتے ہیں ایسی پیاری پیاری ویڈیوز کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔